بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا کے بعد لا تعداد درود و سلام میرے آقا و مولا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحابہ وسلم کی پاک بارگاہ عالیہ میں بے شمار ادب کے ساتھ پیش کرنے کے بعد تمام ناظرین سامعین سننے والوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرہ۔ ہم نے آپ کے سامنے جو آیات مبارکہ پڑھی ہے اس میں ذکر ہے روح کا۔ یہ موضوع بہت لمبا اور لانگ ہے اور اس میں بہت بریکیں بھی ہیں، بہت اس میں راز بھی ہیں، بہت اس میں نکات بھی ہیں۔ برکف ہم ایک چند جملوں میں تمام دوستوں کو فکر دینا چاہتے ہیں کہ جو انسان ہے، جس کا نام انسان ہے یا آدمی ہے یا بشر ہے، تو یہ دونوں چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک روح کا ایک جسم کا۔ حالانکہ جو روح ہے یہ پاورفل ہے اور یہ قدیم ہے اور اس نے قدیم ہی رہنا ہے۔ مطلب انسان تب پیدا ہی نہیں ہوا تھا جب اللہ تعالیٰ نے روح کو پیدا کیا۔ روح اتنی پاورفل ہے کہ جس کے بارے میں مالک ارض و سما نے فرمایا کہ محبوب ان کو فرما دیں، جب کفار نے سوال کیا کہ روح کیا ہے تو قرآن پاک نے صرف اتنا ہی ان کو اشارہ دیا کہ یہ میرا رب کا امر ہے۔ امر ہمیشہ طاقتور ہوتا ہے۔ تو جو بات ایک امر طلب ہے یا فکر والی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان دو چیزوں کا جامع ہے، روح اور جسم کا۔ اس کی ڈیٹیل تو بڑی کافی لمبی ہے، میں نے بہت بھی کر رکھی ہے، لیکن بس یہ کہ بندہ جو انسان کا جسم ہے وہ تو ہے اربع عناصر کی پیداوار، آگ ہوا مٹی پانی، اور وجود ہمارا بعد میں بنا ہے، جسم ہمارا بعد میں بنا ہے، روح ہماری پہلے تھی۔ تو روح ہماری پہلے تھی، پہلے روح ہے پھر ہمارا جسم آیا۔ روح پہلے ہے جسم بعد میں ہے۔ روح عالم ارواح میں تھی تب ہمارا وجود نہیں تھا، ہم اس دنیا میں آئے، ہمارے ساتھ روح آئی، ہم اس جہاں سے چلے جائیں گے پھر بھی روح باقی رہے گی۔ جو ہمارا غور طلب بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنے وجود کے لیے بہت کچھ کرتا ہے۔ میرا وجود ہیلدی ہو، میرا وجود خوبصورت ہو، وجود کے لیے وہ کھاتا بھی ہے پیتا بھی ہے، اچھے اچھے کپڑے بھی پہنتے ہیں، اچھی اچھی سواری بھی استعمال کرتے ہیں، اچھے اچھے کوٹھے بھی استعمال کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سب کچھ اپنی جسم اور جان کے لیے کر رہا ہے، جبکہ اس کو فنا ہے، روح کو فنا نہیں ہے۔ اس جو چیز کو فنا ہے اس کو یہ مضبوط کرنے کے لیے دن رات کی اسٹرگل، محنت، کوششیں، اچھی اچھی غذائیں، قیمت والی غذائیں کھاتا ہے، ان کو خوراک دے رہا ہے۔ جبکہ حالانکہ انسان نے جب مر جانا ہے تو اس وجود کا کوئی مقصد طاقت نہیں رہنی ہے، اس کا کوئی وزن نہیں رہنا۔ یہ قبر میں جب چلا جائے گا یہ مردہ ہو جائے گا، زیرہ زیرہ ہو جائے گا، کیڑے مکوڑے اس کو کھا لیں گے۔ جو فنا ہے، جس نے باقی نہیں رہنا، اس کے لیے ہم بہت کچھ کر رہے ہیں۔ جس نے ہمیشہ باقی رہنا ہے، کاش اس بات کی لوگوں کو سمجھ آ جائے کہ جو طاقتور ہے، جو جسم کو طاقتور بناتی ہے، انسان کا پھر ایسا جسم طاقتور ہو جاتا ہے جب روح انسان کے اربع عناصر پر غالب ہو جاتی ہے تو پھر انسان نہیں رہتا، اس کا جسم نہیں رہتا۔ مالک ارض و سما فرماتے ہیں پھر ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں، ہم اس کے زبان بن جاتے ہیں، جیسے وہ بولتا ہے، ہم اس کے ہاتھ بن جاتے ہیں جیسے وہ مقصد کام کرتا ہے۔ مطلب کاش کہ ہم جس طرح اپنے وجود کو خوراک دیتے ہیں بنا اس طرح اپنے روح کو بھی خوراک دیں تو پھر ہمارا نام جس طرح کے بزرگان دین کے نام باقی ہیں اس طرح عام انسانوں کے نام بھی باقی رہ سکتے ہیں۔ کب رہ سکتے ہیں؟ جب اپنی وہ روح کو طاقت دیں گے، روح کو غذا دیں گے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے بھلا روح کی غذا کیا ہے؟ جس طرح کہ روح کے پاکیزہ امر ہے، اس کی کوئی مثل نہیں، اس کی کوئی شکل نہیں، تو اس طرح اس کی خوراک بھی اسی طرح ہی ہے۔
اس کی خوراک کیا ہے بھلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کا ذکر، اللہ رب العزت کی ذات پاک کلام کا ذکر. مطلب جو روح کی غذا ہے، چلو بندہ اس کو 99% اگر اس کو اہمیت نہیں دیتا، کم از کم برابر کی اہمیت تو دے نا، کہ جتنے اپنے وجود کے لیے سوچ رہے اتنی روح کے لیے سوچے، جتنا اپنے وجود کے لیے اس کو طاقتور چیزیں وغیرہ وغیرہ، اتنی اپنی روح کے لیے نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، پاکیزہ خیالات ہیں، تقوی ہے، طہارت ہے، قرآن پاک ہے، نماز کی پابندی ہے، بزرگان دین کی صحبت ہے، درود شریف ہے. مطلب یہ ہے روح کی غذا. جب بندہ روح کو پاورفل کرے گا تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ پھر حضور داتا صاحب لال شہباز قلندر، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان پاک ہستیوں نے وجود کو اہمیت نہیں دی، روح کو اہمیت دی ہے. اس کا رزلٹ کیا نکلے کہ آج صدیاں گزر گئی ہیں، وہ ذاتوں کے نام بھی روشن ہے اور بقا بھی ان کو حاصل ہے، اپنے مزارات میں بھی زندہ ہے. بلکہ ہم تو اس کے بڑے بڑے دلچسپ راز لے کر بیٹھے تھے روح کے بارے میں. انشاءاللہ ایسے ایسے ہم آپ کو ڈیٹیل عرض کریں گے روح کے بارے میں، روح کے علم العادات کے بارے میں، جسم کے بارے میں، اربع عناصر کی تفصیل سے. آج ہم صرف آپ کو اتنا ہی فکر دیتے ہیں جتنی فکر آپ اپنے وجود کے لیے کرتے ہو نا، اس سے بڑھ کر اپنی روح کے ساتھ کرو، تاکہ روح آپ کی اس جہان میں بھی آپ کے ساتھ وفا کرے، قبر میں بھی وفا کرے گی اور حشر میں بھی وفا کرے گی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی تخلیق کے آنے کا مقصد کی بھی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.